بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے خلاصے کا دوسرا سیشن کر رہے ہیں۔ پہلے سیشن میں نے آپ کے سامنے چند وہ باتیں بیان کی کہ جو قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے اگر ہم قرآن مجید سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس سے ہدایت پانا چاہتے ہیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات میں نے یہ بیان کی تھی کہ قرآن مجید میں یہ قرآن کا بیان اصل میں اس وجہ سے زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ تو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری دلچسپی اس مہینے میں قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ میں نے پچھلے سیشن میں قرآن مجید کے نظم کے بارے میں بھی ایک مختصر بات کی تھی کہ قرآن مجید کو جس طرح سے ہم آج اپنے پاس پاتے ہیں، یہ قرآن کی وہ ترتیب نہیں کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس موجودہ نظم میں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر بہت سی حکمتیں تھیں۔ ایک قرآن کا وہ نزول تھا، قرآن کی وہ ترتیب تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درکار تھی اس موقع پر کہ جب آپ اپنے مشن کو اکمپلش کر رہے تھے، اپنے اس مقصد نصب العین کو پورا کر رہے تھے جس کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا۔ اس کے بعد ایک امت وجود میں آ گئی، اور اس امت کو اب جس طرح سے قرآن دیا گیا وہ اس ترتیب کے مطابق ہے کہ جو ترتیب اس امت کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہترین ترتیب ہے۔ میں نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ اس ترتیب میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ اس میں صورتوں کے 7 جوڑے ہوں، ایسے کہ ہر جوڑے کا آغاز ابتدا میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے ہو، اور ہر سورہ گروپ، معاف کیجیے گا، یہ 7 صورتیں ہیں، صورتوں کے گروپس ہیں، ہر گروپ کا آغاز ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے ہو، اور ہر گروپ ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ختم ہو۔ جوڑا الگ سے ایک تصور ہے، وہ یہ کہ یہ پورا قرآن 114 صورتوں پر مشتمل ہے، اس میں سے 108 صورتیں جوڑوں میں، یعنی 54 جوڑے۔ اور میں نے تیسری بات بھی یہ بیان کی تھی، تیسری بات یہ بھی بیان کی تھی کہ قرآن مجید کی ہر سورہ اپنے مضامین کے لحاظ سے ایک اکائی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں صورتوں میں نعوذ باللہ منتشر آیات کا ایک مجموعہ ہے، بلکہ وہ آیات ایسے ایک دوسرے کے ساتھ باہم دیگر جڑی ہوئی مربوط ہیں کہ اگر آپ ان کو دھیان سے پڑھیں، سمجھنے کی غرض سے غور و تدبر کریں، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہر سورہ اپنے اندر ایک مضمون کا ایسا مرتب پریزنٹیشن کا نمونہ پیش کرتی ہے کہ جو آپ کے سامنے ایک آرگنائزڈ ایک انڈرسٹینڈنگ آتی ہے، ایک ایسی ترتیب کے ساتھ بات سامنے آتی ہے کہ آپ اس سے حظ اٹھاتے ہیں، آپ متاثر ہوتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جو پہلا قرآن مجید کا گروپ ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ گروپ سورتوں کا 5 سورتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی سورہ مکی سورہ ہے، سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد مدنی صورتیں ہیں 4 بڑی بڑی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران،
سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ صورتیں مل کر ایک گروپ بنتی ہیں، اور اس گروپ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ بالکل ابتدا میں اس امت کو وہ قرآن کا حصہ پیش کیا جائے کہ جو ان کے لیے سب سے زیادہ براہ راست متعلق ہے، ریلیونٹ ہے۔ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں بیان فرمائیں، اور ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں ان کو یہ بتایا جائے کہ ان پر بات آخری حد تک واضح کر دی گئی ہے، یہ بھی کیا جائے کہ مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ پچھلی امتوں نے کیا رویہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ پیغام یہ ہے کہ اگر تم بھی ویسے اچھے کام کرو گے تو تمہیں بھی ویسے ہی اچھے نتائج ملیں گے، اور اگر تم بھی ویسے ہی برے رویے اختیار کرو گے تو تمہارا بھی ویسا ہی برا انجام ہوگا۔ قرآن مجید کا اور قرآن مجید کے پہلے گروپ کا آغاز سورہ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ میں ان بزرگوں کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں، قرآن مجید کے مصحف میں بھی موجودہ ترتیب میں بھی پہلی سورہ ہے، اور قرآن مجید کے نزول کی بھی پہلی سورہ ہے۔ یعنی جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اس وقت بھی پہلی سورہ مبارکہ جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ۔ ہمارے ہاں اقرا بسم ربک الذی خلق کی بات زیادہ مشہور ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محسوس یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلی سورہ فاتحہ تھی، اور یہی بات سب سے زیادہ معقول اور دل کو لگنے والی بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے اندر جو مضامین رکھتی ہے وہ اصل میں ایک دعا کا ایک مضمون بنتا ہے۔ یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت پانے کی، ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو ہدایت ہے یہ تو قرآن مجید کی شکل میں ہم کو ملی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بالکل آغاز میں رکھ کے گویا کہ یہ واضح کر دیا کہ یہ انسانی ضرورت کا بیان ہے جو اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، اور باقی پورا قرآن اس دعا کا نتیجہ یا جواب ہے۔ سو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی سورہ ہے، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ وہی جو پہلی مرتبہ نازل ہوئی رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں، وہ یہی وہی ہے۔ سورہ فاتحہ در حقیقت جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا اس زمانے میں ان لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں، کہ جو ہدایت کے لیے بےتاب تھے، وہ اچھے لوگ تھے، ان کی فطرت پاک تھی، وہ ماحول کے اثرات سے جتنا ممکن تھا بچتے تھے، شرک میں مبتلا نہیں تھے، لیکن ان کی ان تمام تر خوبیوں کے باوجود ان کے اندر ایک پیاس تھی، ایک طلب تھی، ایک تڑپ تھی کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہونے کے باوجود ابھی اور بہت کچھ کا ان کے اندر تقاضا تھا، مطالبہ تھا۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں ہم جب مضامین کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو اللہ کی وہ تعریف سامنے آتی ہے جس میں کہ شکر کا غلبہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام
مذہب دین کا جو انسان کے اندر جذبہ ہے، اس کو پانے کی جو خواہش طلب ہے، وہ یہی اللہ کے شکر کی ادائیگی کا جذبہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا جو ہماری ضرورتوں کے لیے ضروری تھا، ان سب کو مہیا کیا، تو وہ اس کا حق رکھتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اور یہ بات بھی کہ وہ رحمان و رحیم ہے، یعنی اس کی رحمت بے پناہ ہے، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے، یہ بھی اس دنیا کے ڈیزائن سے آیا ہے، واضح ہے۔ ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ ہم کو یہ زندگی، ایسی شاندار زندگی ملے کہ جس کو کہ ہم چاہتے ہیں، جس کو کھونا نہیں چاہتے، تو وہ رحمان و رحیم ہے۔ یہ بھی انسان کی فطرت کے اندر کی آواز ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ایک خیال انسان کے ذہن میں ابھرتا ہے، اگر وہ دنیا میں بہت زیادہ آگے بڑھ کر ایسے نہ پھنس جائے کہ اس کو سوچنے کی فرصت نہ ہو، یا وہ اپنی خواہشات یا اپنی انانیت کا شکار نہ ہو جائے، تو انسان یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ ایک دن آنا چاہیے حساب کتاب کا، اور جس نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ وہ دن بھی لائے گا، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ جو اچھے لوگ اس زمانے میں موجود تھے وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، جیسا کہ میں نے گزارش کی، وہ شرک نہیں کرتے تھے، چنانچہ ان کے اندر کی یہ آواز تھی، اور یہ آواز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے بھی ہر وقت نکلے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتے، ہاتھ نہیں اٹھاتے، دعا کے ہاتھ۔ تو یہ تو انسان کی فطرت، یہ انسان کے اندر اللہ نے پہلے سے جو شعور اور احساس ودیت کیا ہے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو دعا کا اصل بیان ہے، وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو یہ حیثیت ملی کہ یہ قرآن مجید میں نازل ہونے کے لحاظ سے بھی اور ترتیب کے لحاظ سے بھی پہلی سورہ ہے، اور ہماری نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا ضروری ہے کہ ہم اس میں اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر مطمئن کر دے، سیدھے راستے پر چلنے کی جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دے، یا ان کو ان کے باوجود راستے پر چلنے کی ہمت ہمیں دے دے، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یہ ہے اصل دعا، یہ وہ تڑپ ہے کہ جو ہر اچھے انسان کے اندر اس زمانے میں بھی موجود تھی کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اور آج بھی موجود ہے۔ یہ اگر تڑپ انسان کے اندر ہے تو وہ قرآن مجید پڑھے گا، اور بار بار پڑھے گا، اس لیے کہ ہدایت پانی بھی ضروری ہے، اور ہدایت میں آگے بڑھنا بھی ضروری ہے۔ جو شخص ہدایت کا طالب نہیں ہے وہ محروم القسمت ہے۔ اور ہم نماز میں اس دعا کو پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہمیں روزانہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، ہر وقت اس کی ضرورت ہے، اور اس سے اس بات کا بھی اعادہ ہوتا ہے، ایک حقیقت ریپیٹ ہوتی ہے کہ قرآن مجید اصل میں وہ ہدایت ہے جو اس دعا، اس تقاضے کا جواب ہے۔ اس کے بعد اس دعا کی اصل میں تکمیل ہے کہ ہم جس راستے کو چاہ رہے ہیں وہ اصل میں وہ راستہ ہے کہ جو ان کا راستہ تھا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی نبی، نبیوں کے ساتھی، ان کی صداقت کا اقرار کرنے والے، اور اپنے اندر سچے دین پر عمل کر کے اس کی گواہی دینے والے، اور عام نیک لوگ، نبی،
نبی، صدیق، شہداء، صالحین، ان کا راستہ ہم چاہتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو نہ غضب کے مستحق ہوئے اور نہ دین کو سمجھ کر اس کے ان پہلوؤں کو نظر انداز کر کے کہ جو دین کی اصل ہے، وہ کہیں اور پگڈنڈیوں کو اختیار کر کے نکل گئے دوسرے راستوں پر۔ ان اللہ کے بندوں کا راستہ وہ راستہ ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے۔ نہ انہوں نے اللہ کے غضب کو اپنی طرف متوجہ کیا اپنے خواہشات کے پیچھے پڑ جانے کے نتیجے میں، اس سے پاک رہے، اور نہ ہی انہوں نے اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین اور دینی طریقے کو تلاش کیا اور وہ بھٹک گئے۔ تو یہ دعا ہے جو ہم کرتے ہیں، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر پورا قرآن نازل کیا، اور خاص طور پر جو اگلی 4 صورتیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، وہ اس دعا کا جواب ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ پہلی 2 صورتیں ہیں جوڑے کی شکل میں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب میں ان کو پیش کیا، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں جوڑا صورتیں ہیں۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ دونوں الف لام میم سے شروع ہوتی۔ یہاں پھر اب ایک بات بڑی نمایاں طور پر سامنے آتی ہے کہ ان دونوں صورتوں کے جوڑا ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ دونوں اہل کتاب اور مسلمانوں سے خطاب کرتی ہیں۔ دونوں میں پہلے اہل کتاب سے، بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا، یہود و نصارہ سے، اور دوسرے حصے میں پھر بنی اسماعیل یعنی مسلمانوں سے، نئی امت سے خطاب کیا گیا۔ یہی معاملہ سورہ آل عمران میں۔ البتہ یہ ہے کہ پہلی 39 آیات تمہید ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی اسی طرح سے شروع میں ایک تمہید ہے، جس کے بعد پہلے اہل کتاب یہود و نصارہ سے خطاب ہے، اور پھر مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اس تمہید میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو یہ بتایا کہ یثرب میں، مدینہ منورہ میں، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو کچھ مذہبی گروہ تھے۔ آپ یوں سمجھیے کہ وہ 4 قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ تھے کہ جو متقی تھے، اللہ سے ڈرنے والے، ان کی خوبیوں کو پہلے بیان کیا گیا۔ پھر وہ کٹر کافر تھے کہ جو انکار کرنے کے بعد انکار پر اڑ گئے تھے، اور ان کے لیے لوٹنے کا کوئی امکان نہیں تھا، ان کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کو بیان کیا کہ جو ابھی ڈاواڈول تھے، منافق تھے یا منافقوں کے قریب تھے، ابھی کھل کے انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، رویہ ان کا منفی تھا، ان کو ڈسکرائب کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں دعوت دی ان لوگوں کو کہ جو ان تینوں گروہوں کے علاوہ ایک چوتھا گروہ تھا، کہ جو مشرکین تھے کہ جو وہاں آباد تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو بھی پیدا کیا کہ جو تم سے پہلے ہو گزرے۔ تم عبادت کرو اس کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، یعنی اللہ کی پکڑ سے بچ سکو۔ یہ آیت نمبر 21 ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ یہ کیسے محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جس دنیا میں تم رہ رہے ہو
اس کا ایک ہی بنانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا اور دعوت دی، چیلنج کیا کہ اگر تم اس کو سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ ایک فرد نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، تو اس طرح کی ایک اور کتاب لے آؤ، جس کو چاہے بلا لو۔ اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کی نعمتوں کو بیان کیا ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائیں گے، یعنی وہ سچے لوگ ہوں گے۔ یہ بات بیان کی کہ قرآن مجید کو جو لوگ نہیں سمجھنا چاہتے وہ ایسی چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ جو اعتراض کرنے والی نہیں، لیکن بہرحال انسان جب نہیں مانتا تو اپنے نہ ماننے کے لیے وہ بہت سے بہانے تراشتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کون لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں، جو بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور یوں اس بات کو پورا کیا کہ سب انسانوں کو اللہ کے ہاں جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ آیت نمبر 30 سے لے کے آیت نمبر 39 تک اللہ تعالیٰ نے دو مختلف واقعات بیان کیے جو آدم علیہ السلام اور فرشتوں اور ابلیس اس آپس کے معاملات ہوئے۔ اس میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کی اسکیم یہ ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کو وہ آزادی دے اور اس کے نتیجے میں دیکھے کہ کون کیسا عمل کرتا ہے۔ فرشتوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ پریشان ہوئے کہ یہ آزادی تو ان کو برائی کی طرف لے جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ان کی بات غلط تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ وہی آزادی بعض لوگوں کو تمام تر برائی کے موقعوں کے باوجود نیکی کی طرف لے جائے گی۔ وہ اپنے اختیار سے نیکی کریں گے اور اس وجہ سے اللہ کے پسندیدہ ٹھہریں گے۔ پھر یہ بات بتائی گئی کہ جب اللہ نے اس کے بعد فرشتوں اور جنوں کو اس کی دعوت دی کہ وہ آدم کے آگے جھک جائیں، یعنی اللہ کے اس فیصلے کے آگے جھک جائیں، تو سبھی جھکے، تمام فرشتے، تمام جنات سوائے ابلیس کے۔ اس نے تکبر کیا اور وہ جان بوجھ کر انکار کرنے والوں میں ہو گیا، اور اللہ نے پھر ابلیس اور آدم و حوا کو ایک باغ میں تجرباتی طور پر رکھا تاکہ آدم و حوا اور ان کے ذریعے سے تمام انسانیت کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ابلیس شیطان اور اس کی اولاد ذریت ہے جو انسانوں کو قدم قدم پر گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے اور جنت میں جانے سے روکنے کی اپنی پوری صحیح اور کوشش جاری رکھیں گے۔ اس سب کو بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 40 سے آنورڈز 141 تک ایک ہی مضمون ہے، اور وہ ہے بنی اسرائیل کو خطاب۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی کہ وہ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ قصہ آدم و ابلیس کے بعد بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کا جو مقصد تھا، اس میں جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ اگر وہ انکار کریں گے، جیسا کہ ان میں سے بعض لوگوں کا رویہ سامنے آ گیا تھا، تو وہ یہ جان لیں کہ یہ اصل میں وہی رویہ ہوگا کہ جو اس سے پہلے ابلیس نے دکھایا کہ وہ اللہ کے فیصلے کے آگے جھکنے کے اس حکم سے اس لیے منکر ہو گیا کہ اس کے اندر تکبر تھا، اپنے آپ کا وہ بڑا سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ چونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے وہ ان سے بہتر ہے۔ تم بھی اگر یہ سوچو کہ تم بنی اسرائیل ہو، پیغمبروں کی اولاد ہو، تمہارے پاس شریعت ہے، 2000 سال تک تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے اوپر فضیلت دی، تو اب تم اللہ کے اس انتخاب کو کیوں مانو کہ جو اس نے بنی اسماعیل میں کے ایک فرد کو نبوت سونپنے کے نتیجے میں اس نے فیصلہ کیا ہے۔
تو یہ وہی رویہ ہوگا کہ جو ابلیس کا رویہ ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت کہ جو میں نے تم کو انعام کی، واوفوا بعہدی، اور تم پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، وإیایا فرحبون، اور تم مجھی سے ڈرو۔ اس بات کو بیان کیا اور آگے پھر اسی سے متعلق اور بعض چیزوں کو نمایاں کیا اور ان کو نصیحت کی کہ وہ اپنے رویے کو درست کریں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان کی آگے چل کے آیت نمبر 47 اور 48 میں کہ یہ جو تم نے رویہ اختیار کیا ہے یہ جانتے ہوئے کیا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کا سچا پیغام آ گیا ہے، تم نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ اس سے پہلے تمہیں اللہ نے وہ فضیلت دی تھی جو تمام جہان والوں کو کے اوپر تمہیں ایک حیثیت ملی تھی ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک نمائندے کی، لیکن تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ چنانچہ اب اللہ تعالیٰ کا یہ انتخاب ہے جس کو ماننے سے تم کترا رہے ہو، اور پھر یہ بتایا کہ یہ جو رویہ ہے یہ رویہ اصل میں اس لیے تم اختیار کر رہے ہو کہ تمہارے خیال میں تم پیغمبروں کی اولاد ہو، اور اس وجہ سے تمہیں پیغمبروں کی سفارش شفاعت یہ بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ قیامت کے روز کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 47 میں فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہی بات، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت کہ جو میں نے تم کو انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس بات کو کہ میں نے فضیلت دی تم کو تمام جہان والوں پر۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا، واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعت، اور نہ اس کی جانب سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی اس سے معاوضہ لے کے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ کسی اور انداز میں اس کی مدد کی جائے گی۔ اس بات کو پھر بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخ کے بعض ان واقعات کا حوالہ دیا جن واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب جب ان کا رویہ غلط ہوا سزا سے دوچار کیا، یہ بات واضح کی کہ یہ غلط فہمی نہ رہے کہ چونکہ یہ پیغمبروں کی اولاد ہیں اس وجہ سے یہ اللہ کی طرف سے جو اس دنیا میں امتحان برپا ہے اس میں ان کو کوئی ایکسیپشن استثناء حاصل ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس صورتحال یہ ہے کہ وہ امت کہ جس کو اللہ چن لیتا ہے اپنے پیغام کو براہ راست ان کو پہنچانے اور پھر اس کے ذریعے سے ان کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچانے کے لیے ان کے بارے میں اللہ کی توقع زیادہ ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنا رویہ درست نہ کریں تو ان کو اس دنیا میں سزا بھی زیادہ ملتی، وہ زیادہ سختی کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ بہت سے واقعات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد وہ مشہور آیت 22 جو آیت نمبر 62 ہے جس کے بارے میں بہت سے مختلف آراء لوگوں کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کسی مذہبی گروہ سے تعلق رکھنا اہمیت نہیں رکھتا، جس میں بنی اسرائیل جس غلط فہمی میں مبتلا تھے، اور اب بنی اسماعیل اور مسلمان بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا کہ دیکھو، ان الذین آمنوا،
بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے یعنی جو مسلمان ہوئے، والذین ہادو اور وہ کہ جو اس سے پہلے یہودی ہوئے، والنصارا اور نصرانی مسیحی، والصابئین اور صابئی، من آمن باللہ ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لایا سچا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعامل صالحا اور جس نے نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ انہیں کوئی اس جنت میں کہ جس میں ان کو اجر ملے گا کوئی مستقبل کا خوف ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ ماضی کے بارے میں غمگین ہوں گے، پچھتائیں گے۔ تو یہ واضح کر دیا کہ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو اللہ کو اور آخرت کو مانتا ہے صدق دل کے ساتھ اور نیک عمل کرتا ہے۔ اس میں ہمارے ہاں یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم بھی جنت میں جا سکتے ہیں؟ اس کا سادہ سا جواب اس آیت مبارکہ سے بھی اور قرآن مجید کی دوسری آیات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں جنت میں جانے سے محروم وہ لوگ ہوں گے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی سچائی کا انکار کر دیں، یا یعنی اپنی زبان سے اپنے عمل سے، یا اس انکار کی ایک دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے بڑے گناہ کریں جیسے شرک ہے، قتل ہے، زنا ہے، انسانوں کے ساتھ زیادتی ہے اور برائی کے اور پہلو جن کو قرآن نے بیان کیا، ان کو کرے اور پھر اڑ جائے، یہ سب انکار ہے، یہ سب خدا تعالیٰ کے خلاف بغاوت ہے۔ جو بغاوت کرے گا، جو انکار کرے گا وہ پکڑا جائے گا، ورنہ جو بھی ایمان لائے گا جتنا ایمان لا سکتا ہے اور نیک عمل کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری سنائی اور اہل کتاب کو، بنی اسرائیل کو اس غلط فہمی کو دور کرنے کا تقاضا کیا کہ وہ جو وہ اختیار کیے ہوئے تھے غلط فہمی اپنے اندر، کہ وہی چہیتے ہیں اللہ کے اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد بہت سے واقعات ہیں کہ جن کو بیان کیا، جن میں سے مثال کے طور پر ایک وہ مشہور واقعہ ہے جو آیت نمبر 67 سے 71 تک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ کہا کہ اللہ تم سے تقاضا کرتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ یہ وہی گائے البقرہ ہے جس سے کہ سورہ مبارکہ کا نام البقرہ مشہور ہو گیا۔ ان سے یہ تقاضا کیا گیا اس وجہ سے کہ ایک قتل ہو گیا تھا ان کے ہاں، اور اس کی تحقیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ گائے ذبح کی جائے اور اس کے بعد اس پروسیس کو فالو کیا جائے کہ ان کی شریعت میں بیان تھا، لیکن انہوں نے ٹال مٹول لیت و لال سے کام لینا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں پھر بالآخر وہ سوالوں کے جوابات کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کیے اور اللہ نے ان کے جواب دیے، وہ مجبور ہوئے کہ وہ بالآخر ایک گائے جو بڑی مشکل سے ان کو ملی، اگر وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے تو کوئی بھی گائے لے کے ذبح کر سکتے تھے اور حکم پورا ہو جاتا اس کی بجاوری، لیکن انہوں نے جب سوالات کرنے شروع کر دیے غیر ضروری ٹال مٹول کے لیے، تو پھر ان کے لیے خود ہی معاملہ مشکل ہو گیا اور ایک ایسی گائے ان کو ڈھونڈنی پڑی کہ جس کو ڈھونڈنا آسان نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یہود کے ہاں خاص طور پر جو ایک نظریہ تھا اس کو بیان کیا، اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ہی بات کی کہ یہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران خاص طور پر قرآن مجید کے شروع میں اس لیے آئی ہیں تاکہ مسلمانوں کو بھی یہ معلوم ہو کہ جن غلط فہمیوں کا شکار وہ لوگ تھے، مسلمان بھی اگر ان غلط فہمیوں کا شکار ہوئے تو ان کا بھی انجام وہی ہوگا کہ جو بنی اسرائیل کا ہوگا۔
جو یہود کا ہوا، نصارہ کا ہوا، ان میں ایک بڑی نمایاں ایک خامی، ایک رجحان، رویے کی خرابی جو پیدا ہوئی، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 80 میں کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو غلط فہمی، دھوکہ کچھ مذہبی لوگوں کے ذہن میں یا مذہبی گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم بخشے بخشائیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہماری سفارش ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی بھی یہی ہے ذہنیت جس کو کہ بیان کیا، اور فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تعالیٰ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم وہ بات اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو، جس کی تمہارے پاس کوئی سند، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں، آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا من کسبا سیئۃ، البتہ حقیقت یہ ہے کہ بات جو اللہ کے ہاں طے ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بھی کوئی برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، یعنی کچھ تو ہے نا چھوٹی چھوٹی برائیاں، وہ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے وضو، نماز، روزے سے معاف کر دیتا ہے، لیکن جب انسان کوئی بڑی برائی کرنا شروع کر دیتا ہے، نمایاں، اور وہ اس کی شخصیت پر چھا جاتی ہے، تو فرمایا کہ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی 2-4 دن کے لیے نہیں جائیں گے۔ اور یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو، یہود کو، پیغمبروں کی اولاد کو، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جائے گا، رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا کہ جو جانبداری کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیر جانبدار اور انصاف پسند کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کس کو مانتے ہیں۔ آپ کا اپنا رویہ، آپ کی اپنی سوچ، آپ کے اپنے فیصلے ہیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کا انجام طے کریں گے۔ اس کے بعد اور بہت سی باتیں بیان کی گئیں جو بنی اسرائیل کے اور یہود کے، خاص طور پر اس زمانے کے رویوں سے متعلق تھیں، کہ جو رویہ وہ شو کر رہے تھے، جس کا اظہار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کر رہے تھے۔ ان سب کو بیان کرنے کے بعد پھر اسی بات کو دہرایا آیت نمبر 122 اور 123 میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو کہ میں نے تم کو کی، تم پر نچھاور کی، نازل کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یاد کرو اس بات کو کہ میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ لے کے چھڑائے جانے کا کوئی عمل ہوگا، نہ ہی ان کو کوئی سفارش ان کے کام آئے گی، اور نہ کوئی مدد ہوگی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہ بیان جیسا کہ میں نے گزارش کی ان کے لیے بھی کہ جو یہودی تھے اور پیغمبروں کی اولاد تھے، اور ان کے لیے بھی کہ جو بعد میں آنے والے تھے، یعنی ہم مسلمان۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو، خاص طور پر یہودیوں کو، یہ بات بتائی کہ یہ جو اب اللہ کا پیغام قرآن مجید کی شکل میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہ پیغام وہ پیغام ہے جس کی دعا تمہارے جد امجد
جو ان کے بھی بزرگ جد امجد ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے۔ دونوں جب اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے اور دوسری دعاؤں کے علاوہ یہ دعا بھی کی تھی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، کہ ہمارے رب تو ہم کو اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی تو ایک ایسی امت بنا کہ جو تیری فرما بردار۔ تو یہ دعا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے کی تھی۔ اس دعا کے نتیجے میں یہ ہونا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ایسی امت برپا ہو کہ جو مسلم ہو، اللہ کی فرما بردار ہو۔ آگے چل کے انہوں نے پھر خاص یہ دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب تو بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے، یعنی یہ جو کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے، یہ اللہ کا گھر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا جا رہا ہے، اس کے بعد اس کے ارد گرد ایک بستی، ایک شہر آباد ہوگا، اس آبادی میں سے تو ایک رسول اٹھائیو، برپا کیجیو، یتلو علیہم آیات کا، جو ان لوگوں کو تیری آیات پڑھ کر سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں تعلیم دیں کتاب قانون کی، شریعت کی، والحکمہ، حکمت کی، یعنی ایمانیات کی اور اخلاقیات کی، اور اس طرح سے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، یعنی وہ پیغمبر آئیں، یہ کام کریں جس کے نتیجے میں پھر ان کا تزکیہ ہو۔ انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو بہت غالب، زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں، یہ خطاب تو ہے اہل کتاب سے، خاص طور پر یہودیوں سے، لیکن یہ آیت دو جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ آیت نمبر 134 بھی ہے اور آیت نمبر 141 بھی ہے۔ یہودی اپنے بزرگوں پر فخر کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ وہ ان بزرگوں کی اولاد بھی ہیں، ان کے ماننے والے بھی ہیں، چنانچہ ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ان کو بھی کامیابی حاصل ہو جائے گی، اور اللہ کی پکڑ سے بچنے کا ان کے لیے بھی بندوبست ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ تلک امت قد خلت، آیت نمبر 134 ہے اور 141 ہے۔ یہ ایک گروہ تھا، قد خلت، جو گزر گیا، یعنی وہ پیغمبر اور ان کے اچھے صالح ساتھی وہ آئے اور دنیا سے اپنے امتحان کو کامیابی کے ساتھ گزار کے چلے گئے۔ لہا ما کسبت، ان کے کام آئے گا جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے کام آئے گا جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی وہ اس دنیا سے اب رخصت ہو گئے، تم آج موجود ہو، تمہیں اپنا عمل، اپنا رویہ پیش کرنا ہے، تم اس کی فکر کرو، نہ کہ ان کے بارے میں دعوے کر کے، ان کے کارنامے بیان کر کے اپنے آپ کو خوش کرو، اور یہ سمجھو کہ چونکہ وہ تمہارے بزرگ تھے اس لیے ان کی نیکی، ان کے اللہ کے دین کی خدمات، ان کی قربانیاں تمہارے کام آ جائیں گی۔ نہیں، ان کے کام آئے گا وہ جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے کام آئے گا جو تم نے کمایا، اور تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ آئے مبارکہ میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ تو اتنی ہی ہے، لیکن اس میں بہرحال ایک بات اور بھی ہے کہ وہ جو گزر گئے ان کے آپس کے اختلافات،
ان اختلافات میں کون صحیح تھا کون غلط تھا، کسی کو حق پر قرار دینا، کسی کو مجرم قرار دینا، یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے. تم کو تو اپنی فکر کرنی چاہیے. اس دنیا میں اللہ نے جو تمہیں امتحان دیا، امتحان میں ڈالا ہے، اس میں تمہاری کیا پرفارمنس ہے، تم کیا پیش کر رہے ہو، یہ ہے کہ جس کی تمہیں فکر ہونی چاہیے، اور اس پر فوکس کرو. تو یہ جہاں ان کے لیے پیغام تھا، وہاں ہمارے لیے بھی پیغام ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ بہت سے مسلمان بہت زیادہ دلچسپی لے کے، بہت زیادہ جذبات کے ساتھ تحقیق کرتے ہیں صحابہ کرام میں سے کون حق پر تھا کون نہیں تھا، آپس کے ان کے اختلافات میں کس کا رویہ صحیح تھا، اور پھر وہ باقاعدہ پوزیشنز لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے، رہنمائی پیش کر رہی ہے کہ وہ گزر گئے، ان کے کام آئے گا جو انہوں نے کیا، تمہارے کام آئے گا جو تم کرو گے، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. میں اس پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، کیونکہ پچھلی مرتبہ کل کچھ سوالات تھے کہ جواب کے پاس ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. میں چاہوں گا کہ اپنی اس کلاس کو پورے وقت پر میں ختم کروں. تو میں حاضر ہوں آپ کے سوالوں کے لیے. جس نے سوال کرنا ہے وہ اپنے آپ کو ان میوٹ کرے اور سوال کرے. جی جی شبنم صاحبہ. جی سر، مجھے پوچھنا تھا کہ یہ جو دورہ قرآن گو تھرو کرواتے ہیں رمضان میں، کافی پاپولر ہے ہمارے ملک میں، تو اس کی کیا کوئی سگنیفیکینس ہے؟ میں نے ابھی شروع میں اس کا جواب دینے کی کوشش کی کہ اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس پر اعتراض تو کوئی نہیں کیا جا سکتا، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے. ظاہر ہے کہ جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں، اور قرآن کے بیان کے مطابق روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو ہمیشہ سے ہی ایسا تھا، یعنی رمضان کے علاوہ بھی، کہ آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے. تو آپ نے تہجد کی نماز ہی پڑھی. بس ایک واقعہ ہے کہ جس میں آپ نے مسجد سے باہر نکل کے 3 دن تک لوگوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھی وہ نماز. بعد میں، بلکہ شاید آپ کی زندگی ہی میں یقیناً، لوگوں نے تراویح کی نماز بھی پڑھنی شروع کر دی عشاء کے بعد حضور کی اجازت سے. سو یہ بھی ظاہر ہے کہ اس لیے ہے خاص طور پر ایک قرآن مجید کے نزول کا یہ مہینہ ہے. تو اگر اسی اسپرٹ میں ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کچھ اور اہتمام کریں، تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید رمضان کے مہینے کے حق کو ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. اس کو محض رسم تو نہیں بنانا چاہیے، اس کو ایک اپرچونٹی سمجھ کے کہ اب تک ہماری توجہ قرآن کی جانب نہیں ہوئی، ہم اب قرآن کو سمجھتے ہیں، اور آج کے بعد رمضان کے مہینے میں جو ہم کو قرآن سمجھ میں آیا، اس کے بعد اب ہم قرآن کے ساتھ تعلق سارا سال جاری رکھیں گے. اس لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم قابل اعتراض سمجھیں، یا یعنی یہ ہمارے لیے کوئی ایک اجنبی بات ہو. جی تھینک یو سر. کیجئے سوال جناب، اس کی باری ہے. آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، ان میوٹ کر جی کے میں سوال کیجئے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام شاہد ہے. سوال میرا یہ ہے کہ پرابلم اصل میں آتی ہے لینگویج بیریئر میں. ہم جب قرآن سمجھنا چاہتے ہیں یا ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو جو پہلا جو بلاکر آتا ہے ہمارے انٹرسٹ میں، وہ لینگویج بیریئر آتا ہے. اب اس میں اگر ہم ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں ہم بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہو پاتے.
پھر جب ہم تفسیر کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں لوگوں کا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو مل جاتا ہے جو ایک الگ ڈائریکشن میں لے جاتا ہے. تو یہ ان سب چیزوں سے کیسے نمٹا جائے؟ اب لینگویج سیکھنے جائیں تو پھر ایک ٹائم لگ جائے گا اس کو سیکھنے میں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں تو آپ کو وہ بات بتا سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی، اور وہ یہ ہے، یہی رمضان کے مہینے سے متعلق کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور پھر قرآن کو بتایا کہ قرآن کیا ہے، ہدی للناس، یہ لوگوں کی، انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، عربی جاننے والوں کی نہیں، تمام انسان. اور پھر آگے واضح کیا وہی جو سوال آپ کے ذہن میں کہ سمجھ میں نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں آتا ہے سمجھ میں، بینات من الہدا، ہدایت بھی بالکل واضح، یعنی اس میں جو رہنمائی ہے وہ واضح رہنمائی ہے، والفرقان. شاید آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو اس کلیرٹی کے ساتھ پڑھیں کہ یہ الفرقان ہے، یعنی صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب ہے. آپ کو عربی نہیں آتی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جن کو عربی بھی آتی ہے ان کے لیے بھی مشکلات ہیں، یعنی ادھر ادھر کی باتیں، لوگوں کی اوپینینز وغیرہ. لیکن اگر آپ اس اعتماد کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں، خواہ اس کا ترجمہ ہی کیوں نہ ہو، کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب واضح کر رہی ہے، وعدہ کر رہی ہے کہ یہ ایک واضح کتاب ہے، تو ترجمے ہی سے آپ کو اس کا واضح ہونا سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، بشرطے کہ آپ قرآن کو سمجھنے کے کوز کے ساتھ ڈیووٹڈ ہیں. ایک ترجمہ سامنے آیا، آپ نے پڑھا، کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں، ظاہر ہے ترجمہ کوئی بھی ہو بالکل تو غلط نہیں ہوگا، 80-90% تو بالکل ٹھیک ہوگا. جہاں جہاں آپ کو مشکلات پیش آئیں ان کو آپ نوٹ کریں اور دوسری جگہوں پر دیکھیں، سوال کریں. اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ الفرقان ہے، قرآن کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ کسوٹی ہے، یہ اتھارٹی ہے، تو پھر انشاءاللہ پریشان نہیں ہوں گے. تو آپ اپنی تگ و دو جستجو جاری رکھیں. میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو ایک مشن کے طور پر لیں گے اپنی زندگی میں کہ مجھے قرآن سمجھنا ہے، آپ کو عربی پڑھنے سیکھنے کی توفیق ملے اس کو بھی اختیار کریں، لیکن اس کے بغیر بھی انشاءاللہ آپ اس کی ہدایت اور ہدایت میں جو کلیرٹی ہے اس کو پائیں گے دھیرے دھیرے. کوئی کام بھی اوور نائٹ نہیں ہوتا، اس میں ٹائم لگتا ہے. تو ایسا ہی معاملہ قرآن مجید کے ساتھ بھی ہوگا انشاءاللہ. آپ محسوس کریں گے اس کو پڑھ کر، باقاعدگی کے ساتھ پڑھ کر، معانی کے ساتھ سمجھ کے پڑھ کر، کہ شروع کی مشکلات دور ہو رہی ہیں مگر نئے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. جی نیکسٹ کوشچن. جی السلام علیکم سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے جب بات بیان کی تھی کہ جو جنت میں جانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں پہلی چیز کا جو ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ جس کے پاس ایمان پہنچے، اور یا کہہ لیں گے حق پہنچے اور اس نے حق کو مانا، اور دوسری بات یہ کہ اخلاقیات میں اگر اس نے اپنے وہ بڑے بڑے گناہ نہیں کیے. تو سر اخلاقیات تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری انسانیت میں سیم ہی ہوتی ہیں، مطلب وہ جو بنیادی اخلاقیات ہیں ان پہ تو تمام انسانیت ایک ہی جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے. مگر جہاں تک بات ہے حق کی، تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا شعور دے کے انسان کو بھیجا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے وہ تو انسان کے اندر موجود ہے. تو پھر اگر انسان اس کا انکاری بھی کرتا ہے اور وہ انسان کو سمجھ نہیں آتی ساری زندگی، یا وہ شعور وہ باہر ہی نہیں نکلتا، تو پھر کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے یا کیا؟ اس طرح کی بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں تو پھر اس چیز کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جی میرا شعور اندر اللہ تعالیٰ کا، اور اگر وہ ہے تو پھر ایک طرف آگے حق کی بات کیسے آ جاتی ہے کہ حق سمجھ میں آنا چاہیے؟ حق تو آپ کے اندر ہی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ کے اندر جو کچھ ہے وہ پوٹینشل ہے، لیکن اس پوٹینشل کو باہر آنا ہے، اس کو نمایاں ہونا ہے. ایک انسان کے اندر ایک بہت اچھے سائنسدان بننے کی صلاحیت، پوٹینشل موجود ہے، اس کو موقع بھی ملتے ہیں
لیکن وہ اس کو ریئلائز نہیں کرتا، اس پوٹینشل کے مطابق اس کو اختیار نہیں کرتا، تو ظاہر ہے کہ یہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس میں قصوروار ہو رہا ہے نا. یعنی دنیا کی کچھ اور دلچسپیاں ہیں جو اس کو اپنے اس پوٹینشل کو ریئلائز کرنے سے روک رہی ہیں. سائنس کا یا کسی اور چیز کا پوٹینشل تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر اللہ کی موجودگی کا احساس اور اس کے رب ہونے کا احساس اور اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی کے ہونے کا احساس پوٹینشلی تو موجود ہے. اب اس کے بعد انسان اس پوٹینشل کو اگر ریئلائز کرنے، اس کو نمایاں کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا بلکہ اس کو اگنور کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک جرم ہے، ایک زیادتی ہے. اور اس زیادتی کو ظاہر ہے کہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر موقع پر انسان کو اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ زیادتی اگر انسان کرے گا اور اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے وہ پکڑا جائے گا. قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ایمان اور نیک عمل کے نتیجے میں جنت ملتی ہے، لیکن ایمان کتنا اور نیک عمل کتنے؟ جتنا انسان کی وسعت ہے. وسعت کیا ہے؟ انسان کے اندر اس کی شخصیت میں امکانات، پوٹینشل، اور اس کا ماحول، اس کے حالات. یہ فیصلہ اللہ کرے گا کہ کس کے پاس کتنا پوٹینشل تھا اور اس نے اس کے ساتھ کتنا انصاف کیا. جی عائشہ صاحبہ، آخری سوال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ رمضان تو ایک منتھ ہوتا ہے نا، اس میں انسان ایفرٹس کرتا ہے اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے اور کر سکتا ہے. مطلب نماز تو ہم نے روز پڑھنی ہے، ہمیشہ پڑھنی ہے، تو کیا ایسی نماز جس میں کہ ہم وہ والا خشوع جو کہ ہونا چاہیے اگر نہ ہو، جلدی میں پڑھ رہے ہوں، ہمیں مطلب کام ہوتے ہیں یا ہماری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، تو کیا وہ نماز قبول ہو جاتی ہے؟ کیونکہ میں نے کہیں سے سنا، بہت سختی سے کوئی کہہ رہے تھے کہ نہ ایسی نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، لیکن کبھی انسان ہر وقت تو پاسبل نہیں ہوتا اس طرح کی نماز پڑھنا تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ ایسی نمازیں نہیں قبول کرتے؟ دیکھیے، یہ بات قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتی ہے اور حدیث نے اس کو مزید واضح کیا ہے کہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا اس کو اجر ملے گا، اور اجر بھی ملے گا 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. تو کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف 10 گنا والی ہوتی ہیں، اور کچھ آگے بڑھتی ہیں 100 گنا، 150 گنا، اور جو ٹاپ کلاس ایکسلنٹ پرفارمنس ہے اس کے لیے 700 گنا تک کا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. جو نمازیں، جو روزے منہ پہ مار دیے جائیں گے، وہ اصل میں وہ نمازیں اور وہ روزے ہیں کہ جن کے پڑھنے اور جن کے رکھنے کے باوجود انسان جھوٹ بولے، انسان بددیانتی کرے، انسان لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے، انسان شرک کرے، انسان ریاکاری کرے. تو یہ جو منفی رویہ ہے، یہ منفی رویہ انسان کے نیکی کے اعمال کو کھا جاتا ہے. اس وجہ سے ایک جانب انسان کو اپنی نیکی، اپنی عبادت میں زیادہ خوبیاں پیدا کرنی چاہیے. خوبیاں اس لیے تاکہ وہ صرف 10 گنا نہ ہو بلکہ آگے بڑھے. لیکن دوسرا جو امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ان نیکیوں کو، اپنی ان عبادات کو پروٹیکٹ کرے، محفوظ کرے کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائیں. عبادات اور نیکیاں ضائع ہوتی ہیں انسان کی ریاکاری سے. انسان جب دوسروں کو ستاتا ہے، زیادتی کرتا ہے، انسان جب شرک کرتا ہے، انسان جب بے حیائی کرتا ہے، تو ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور ان کے اندر خوبی پیدا کرنی ہے. دونوں کام کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس مہینے میں اپنے کلام کو سمجھنے اور اس کی حکمتوں کو پانے اور اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ